بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8ویں صدی قبل از مسیح کی بات ہے کہ یروشلم میں اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ آپ کو لوگوں کی اصلاح کا بہت شوق تھا۔ ایک دن اللہ نے آپ کو شہر نینوا جانے اور وہاں کے لوگوں کی تعلیم و تربیت و فلاح و بہبود کا کام شروع کرنے کا حکم دیا۔ نینوا عراق کے شمال میں دریائے فرات کے کنارے آباد تھا۔ اہل نینوا بہت ظالم اور سرکش لوگ تھے۔ وہ خدا کی عبادت کے بجائے بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ہر بری حرکت میں لذت محسوس کرتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا میں کافی عرصہ وعظ تبلیغ کرتے رہے، مگر لوگوں پر کوئی اچھا اثر نہ ہوا۔ اہل نینوا بت پرستی اور بدکاری میں مگن رہے۔ جب اہل نینوا کی سیاکاریاں حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ انہیں آخری تنبیہ کر دیں کہ اگر وہ 40 دن کے اندر اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو ان پر اللہ کا سخت عذاب نازل ہوگا۔ مگر اہل نینوا پر اس تنبیہ کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ بدی اور بت پرستی میں بدستور پھنسے رہے۔ اہل نینوا کی ہٹ دھرمی نے حضرت یونس علیہ السلام اس قدر مایوس ہوئے کہ آپ نے 40 روز میعاد ختم ہونے سے تھوڑا عرصہ پہلے ہی شہر کو الوداع کہہ ڈالا۔ آپ شہر سے باہر نکلے تو دریائے فرات کے کنارے ایک بڑی کشتی مسافروں کو لے کر روانہ ہونے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ آپ بھی اس میں فوراً سوار ہو گئے۔ کشتی روانہ ہوئی تو تھوڑی دیر بعد ہی اچانک زبردست طوفان شروع ہوا۔ کشتی بڑی تیزی سے ہچکولے کھانے لگی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کشتی اب ڈوبی کہ اب ڈوبی۔ اس زمانے میں لوگوں کا خیال تھا کہ اگر کوئی بگوڑا غلام اپنے آقا سے بھاگ کر کسی کشتی میں سوار ہو جائے تو اسے ڈوبنے کا خطرہ لاحق ہو جاتا تھا، اور اگر اسے دریا میں پھینک دیا جائے تو خطرہ ٹل جاتا ہے۔ چنانچہ ہچکولے کھاتی ہوئی کشتی میں اس بگوڑے غلام کی تلاش شروع ہوئی۔ پریشان ملاحوں نے اس کا کھوج لگانے کے لیے قرآن دازی کی تو ہر بار حضرت یونس کا نام ہی نکلنے لگا۔ خود حضرت یونس بھی سمجھنے لگے کہ وہ واقعی بگوڑے غلام ہے، کیونکہ وہ اپنے آقا یعنی اللہ کے حکم کی 40 روزہ میعاد ختم ہونے سے پہلے ہی نینوا سے بھاگ کھڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ خود آپ ہی کے کہنے پر کشتی میں سوار مسافروں نے آپ کو دریا میں پھینک دیا۔ اتنے میں دریا کے سطح پر ایک بڑی وھیل مچھلی نمودار ہوئی۔ اس نے آتے ہی حضرت یونس کو نگل لیا اور پھر غوطہ مار کر لہروں میں غائب ہو گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اللہ کی مدد کے لیے دعا مانگتے رہے، اور 40 دن کے بعد مچھلی پھر کنارے پر آ گئی اور حضرت یونس کو باہر اگل دیا اور خود چھلانگ لگا کر موجوں میں غائب ہو گئی۔ ادھر 40 روز میعاد ختم ہوئی تو شہر نینوا میں تباہی کے آثار نمودار ہونے لگے۔ گھٹا ٹوپ بادلوں، اٹھتے ہوئے دھوئیں اور پھیلتی ہوئی تاریکی نے ایک بے حد بھیانک سما پیدا کر دیا۔ تباہی اور بربادی کو سروں پر منڈلاتے دیکھ کر اہل نینوا سخت ہراساں ہوئے۔ انہیں حضرت یونس علیہ السلام یاد آنے لگے جو انہیں ہر قسم کی تباہی سے بچانے کے واقعی خواہش مند تھے۔ انہوں نے خدا کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور دیکھتے ہی دیکھتے مطلع بالکل صاف اور ماحول نہایت خوشگوار ہو گیا۔ بربادی ٹل گئی تو اہل نینوا حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ آخرکار انہوں نے آپ کو دریا کے کنارے پڑے پا لیا۔ وہ آپ کو بڑے احترام کے ساتھ شہر واپس لے آئے اور ان سے اپنی
پچھلی بدسلوکیوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے خندہ پیشانی سے انہیں معاف کر دیا۔ اس کے بعد اہل نینوے حضرت یونس علیہ السلام کی زیر ہدایت ہنسی خوشی نیک زندگی بسر کرنے لگے۔